بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کرائے. حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا. سورہ بنی اسرائیل کی یہ پہلی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا واقعہ ہے اس کا تذکرہ اتنا سا کیا ہے کہ خانہ کعبہ سے لے کر بیت المقدس تک رات کو خداوند عالم نے اپنے بندے کو سفر کروایا. معراج کا واقعہ مسلمانوں میں انتہائی مشہور ہے اور یہ تاریخ انسانیت کا زبردست واقعہ ہے. زمینی سفر جو نبی علیہ السلام نے کیا مکے سے لے کر بیت المقدس تک اس کو اسراء کہتے ہیں اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک جو سفر کیا اس کو معراج کہتے ہیں. زمینی سفر جو آپ نے کیا اس کا ذکر یہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور جو آسمانوں میں آپ نے سفر کیا اس کی تفصیلات صحیح احادیث کے اندر آئی. تقریباً 28 صحابہ کرام نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے اور یہ بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف صحابہ نے ذکر کیا. اس سلسلے میں مشکات شریف کی پہلی حدیث جو اس سلسلے میں بیان ہوئی ہے وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت انس بیان کرتے ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثهم عن لیلات اسری بہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس رات کا واقعہ بیان کیا جس رات کو آپ کو سفر کروایا گیا. بینما انا فی الحقیم وربما قال فی الحجر مستجعا اذ اتانی آتن. آپ فرماتے ہیں کہ میں حتیم یا حجر میں یعنی کعبے کے ساتھ جہاں میزاب رحمت برستا ہے اور لوگ وہاں بڑی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں کوئی 2 رکعت نماز ادا کرے. اس مقام پر حضور فرماتے میں لیٹا ہوا تھا تو کوئی آیا فشق ما بین هذه الى هذه یعنی من صغرات نحره الى شعره. تو اس نے پکڑ کر مجھے میرا سینہ چاک کر دیا حلق سے لے کر ناف تک. فاستخرج قلبی اور میرا دل نکال لیا. ثم اتیت بطست من ذهب مملوء ایمانا. پھر سونے کا ایک ٹرے یا پرات قسم کا برتن ایمان سے بھرا ہوا میرے پاس لایا.
فغسل قلبی، میرے دل کو دھویا گیا، ثم جوشیہ، پھر اس میں حب الہی بھر دی، ثم اعیدہ، پھر اس کو واپس دل کو اپنے مقام پر رکھ دیا۔ اب اس واقعے میں آپ یہ دیکھیں کہ واقعہ معراج ہے، اور اس میں سب سے پہلا معجزہ ہی نبی علیہ السلام کا یہ ہے کہ آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ اس زمانے میں اس طرح کی اوپن سرجری کا کوئی انتظام نہیں تھا، اور کوئی کرتا تو اس پر کوئی یقین بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ دل کو نکال لیا گیا سینے سے، اور آج یعنی لیٹسٹ جو ان لوگوں کی ریسرچ ہے کہ دل کو جی نکال کے اس کا آپریشن کیا گیا، اس کی اصلاح کی گئی ہے، تو یہ تو انسانی تجربات ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کے مطابق، لیکن پھر بھی سینہ چاک کرنے کے بعد، دل کا آپریشن کرنے کے بعد، اس کو ہیلت ہونے کے لیے کچھ دن لگتے ہیں، لیکن قدرت خداوندی کا یہ عالم دیکھیں کہ فوراً ہی آپریشن کیا گیا اور فوراً ہی ہیلت ہو گئی، اس پہ کوئی ٹائم نہیں لگا ہے کہ اس کو ٹانکے کھولنے ہیں تو اتنے دنوں میں، اور اس کو تندرست ہونے میں اتنے دن لگے، لمحوں کی بات۔ خالق کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، ہر چیز پہ قدرت رکھتا۔ اس لیے ہم اس بات پر مسلمان ہوتے ہوئے پورا یقین رکھتے ہیں کہ وہ واقعی ایسے ہوا تھا، ہمیں اس کی تعویلیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مجازی طور پہ ہوا، نہیں، حقیقی طور پہ ہوا۔ اور سونے کا وہ برتن جس میں ایمان بھرا ہوا تھا، مسلمانوں کے لیے سونے کے برتن منع کیے گئے ہیں دنیا میں استعمال کرنے، لیکن وہ تو نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی جو فرشتوں نے استعمال کیا۔ ثم غسل البدن، وفی روایت، دوسری روایت میں ثم غسل البطن بماء زمزم، دوسری روایت میں ہے کہ زمزم کے پانی سے دھویا گیا ہے۔ ثم ملئ ایمانا وحکمتا للہ، پھر اس دل میں ایمان اور اللہ کی طرف سے حکمت و دانائی بھری۔ ثم اتیت بدابۃ دون البغل وفوق الحمار، پھر میرے پاس ایک جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے کچھ بڑا تھا، اب یادا یقال لہ البراق، سفید رنگ کا، اور اسے براق کہتے ہیں۔ یادا خطوہ عند اقصى طرف، اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی حد نظر پر اس کا قدم پڑتا تھا، اس تیز رفتار سے چلنے والا جانور تھا۔ اور براق ہے ہی برق سے، جیسے بجلی کی رفتار ہوتی ہے اس رفتار سے وہ چلتا ہے۔ فحملت علیہ، مجھے اس پر بٹھایا۔ فانطلق بی جبریل حتی اتی السماء الدنیا،
اب حضرت انس کی اس روایت میں وہ سارا زمینی سفر جو تھا اس کو مختصر اتنا سا ذکر کر کے اگلی بات شروع کر دی گئی کہ جبریل پھر آسمان دنیا پر مجھے لے گئے۔ فاستفتح، دروازہ کھٹکھٹایا، قیل من ھذا، پوچھا گیا کون ہے؟ قال جبریل، جبریل نے کہا میں جبریل۔ قیل ومن معک، پوچھا تیرے ساتھ کون ہے؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل نے کہا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیل وقد ارسل الیہ، پہلے آسمان کے دربان نے پوچھا کہ کیا ان کو آسمانوں میں بلانے کا پیغام بھیجا جا چکا ہے، یعنی بلائے گئے؟ قال نعم، جبریل نے کہا ہاں۔ قیل مرحبا بہ، کہا گیا کہ پھر اہلاً و سہلاً، خوش آمدید، آپ کا آنا مبارک۔ فنعم المجیء جاء، آنے والے کو مبارک ہو، اس کا آنا بہت اچھا ہے۔ اب یہاں پر کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ کروانی تو آسمانوں کی سیر ہے، بیت المقدس کا اتنا لمبا سفر زمین کا کیوں کروایا گیا؟ ادھر کیا ہے؟ اس کا بہترین جواب مولا علی قاری رحمہ اللہ نے یہ مرقات میں دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ الحکمت فی الاسراء الی بیت المقدس قبل العروج الی السماء اظہار الحق للمعاندین، دشمنوں اور مخالفوں کو لاجواب کرنے کے لیے، ان کے سامنے حق کو واضح کرنے کے لیے یہ زمینی سفر کروایا گیا۔ کیوں؟ لأنه لو خرج به عن مکہ إلى السماء اولا لم يكن سبيل إلى إيضاح الحق للمعاندين، اگر مکے سے سیدھا ہی آسمانوں پر نبی علیہ السلام کو لے جایا جاتا تو دشمنوں کے سامنے اس واقعے کی وضاحت کے دلائل نہیں آنے تھے ان کے لیے۔ وہ دلائل کیا ہیں؟ کما واقع فی الاخبار بصفات بیت المقدس، جس طرح کے بیت المقدس کی خوبیاں نبی علیہ السلام نے اس کی صفات بیان کی۔ وما صادفہ فی الطریق من العیر، راستے میں قافلہ جو ملا تھا وہ ایک نشانی، اسی طرح آنے والے لوگوں کی اور کئی نشانیاں سفر میں جو پیش آئی تھیں وہ دلائل بن گئے۔ صبح جب حضرت ام ہانی سے نبی علیہ السلام نے یہ واقعہ ذکر کیا تو کہنے لگے میں جا کے لوگوں کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے حضور کے کپڑے پکڑے کہ نہ نکلو، نہ بتاؤ، لوگ تو پہلے ہی آپ کو مذاق اڑاتے ہیں، یہ بتاؤ گے تو اور زیادہ مذاق بنے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں تو بتاؤں۔ پہلا ہی شخص ابو جہل مل گیا، پوچھنے لگا کوئی تازہ خبر؟ حضور نے بتا دی۔ اس کے تو ہاتھ ایک چیز آ گئی، مچا دیا شور، بلا لیا لوگوں کو، سنو بھائی نئی خبر، راتوں رات آسمانوں سے کیوں ہے کوئی ماننے والی چیز؟ کہتے بیت المقدس میں سے بھی ہوا ہے۔ کسی نے جا کے حضرت ابو بکر سے عرض کی تو حضرت ابو بکر سنتے ہی کہنے لگے یہ تو میرے لیے نئی بات تو نہیں، میں تو روزانہ ہی حضور کی آسمانی خبروں کو مانتا ہوں، جو بھی آتی ہوں۔ وہ حرم میں آ گئے،
नबी अलैहिस्सलाम को लोग इधर उधर से बातें कर रहे, तरह तरह की मजाक उड़ा रहे। हज़रत अबू बकर को तदबीर सूझी, उन्होंने कहा ठीक है, अभी लोगों आप बैठे, हम अभी चेक कर लें। मैंने बैतुल मक़दिस देखा हुआ, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, और तुम में से भी कई लोगों ने देखा हुआ है, और इन्होंने तो पहले कभी नहीं देखा। हम सब जानते हैं ये कभी शाम गए ही नहीं। चलो इनसे पूछते हैं, उसकी निशानियां अगर ये सही बता देंगे तो मान जाएंगे वाकई हो गया है, और अगर ये निशानियों में बताने में गलत हो गए मान लेंगे गलत। जब हजरत अबू बकर ने एक एक निशानी पूछना शुरू की बैतुल मक़दिस मस्जिद अक्सा की, उसके दरवाजे कितने हैं, उसके रोशनदान कितने हैं, उसके स्तून कितने हैं, सारी चीज़ें जो भी मोटी मोटी निशानियां थी पूछते गए। हुजूर बिल्कुल सही बताते हैं, बल्कि हुजूर फरमाते हैं कि एक नज़र में तो सारी चीज़ें आदमी नहीं देख सकता, अल्लाह ताला ने मेरे सामने उसका पूरा नक्शा रख दिया, वो जो कुछ पूछते जाते थे मैं फिर वो बताता जाता। एक भी चीज झूठी ना साबित हो सके, सारी सच। जिन्होंने बैतुल मक़दिस देखा हुआ था वो अब दिल के अंदर शर्मिंदा है कि बातें उसकी बिल्कुल दुरुस्त है, झूठ तो इसमें नहीं, जो कुछ ये बता रहा बिल्कुल इसी तरह। लेकिन चूंकि कुफर के ताले दिलों पे लगे हुए थे, उसका इजहार नहीं करते। तो इस तरह से हजरत अबू बकर को सिद्दीक का लक़ब जो दिया गया कि आपने हुजूर की इस खबर की तस्दीक की बगैर किसी दलील के, और दूसरों को मनवा लिया दलाइल के साथ। फलम्मा फुतिहा खलस, हुजूर फरमाते जब आसमानी दरवाजा फिर खोला गया पहला, मैं दाखिल हुआ, फैज़ा फीहा आदम, पहले आदम अलैहिस्सलाम मिले। फ़क़ाल हाज़ा अबूक आदम, बताया गया ये आपके बाप आदम अलैहिस्सलाम। फसल्लिम अलैहि, इस्लाम की फसल्लम तो अलैहि, मैंने उनसे इस्लाम किया। फरद्दा सलाम, उन्होंने मेरे इस्लाम का जवाब। सुम्मा क़ाल मरहबम बिल इब्न स्वालिह वन नबी स्वालिह, कि खुशामदेद है इस सालेह बेटे को और सालेह नबी, यानी मेरी औलाद में से है, और इंतहा दर्जा का सालेह, बेटा होने के हवाले से भी और नबी होने के हवाले से। अब सालेह कौन होता है? अस्सलाह सिफ़तुन तश्तमिलु जमीअ ख़साइलिल खैर व शमाइलिल करम। सालेह वो होता है जिसमें खैर की तमाम खूबियां मौजूद हैं, तमाम अच्छाइयां उसके अंदर मौजूद हैं। अस्सालिह मन यक़ूमु बिमा यल्ज़िमुहु मिन हुक़ूक़िल्लाह व हुक़ूक़ि इबादिह। सालेह हकीकत में वो होता है जो अल्लाह के और बंदों के हुकूक पूरी तरह अदा करने वाला होता है। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम को हर नबी ने आसमानों में अस्सालेह कहा, इसलिए कि सबसे ज्यादा बेहतरीन अंदाज में अल्लाह और बंदों के हुकूक नबी अलैहिस्सलाम अदा करने, और इसलिए ये दुआ भी करते हैं, तवफ़्फ़नी मुस्लिमम व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। अल्लाह मुझे मौत आए तो मुसलमान की मौत आए, और मेरा अंजाम साले लोगों के साथ करना। सालेह वो लोग जिनका भी जिक्र हुआ, जो अल्लाह के और बंदों के हुकूक पूरी तरह अदा करने वाले। और इस दुआ में ये भी है कि आदमी जब दुआ करता है तो मेरा अंजाम साले लोगों के साथ हो, यानी अल्लाह मुझे सालेह बनने की तौफीक भी नसीब, उन्हीं की तरह मैं भी बंदों के हुकूक और अल्लाह के हुकूक अदा करने वाला। सुम्मा सायदा भी अतस्समासानिया, दूसरे आसमान पर पहुंचे। फस्तफ्ता क़ीला मन हाज़ा,
پوچھا گیا کون ہے؟ قال جبریل، جبریل نے کہا میں جبریل ہوں۔ اب یہاں پر بھی یہ سبق ملتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ کہتا انا، میں۔ حضور نے فرمایا میں کیا ہوتا ہے؟ نام بتاؤ، مجھے تو پتا میں کون ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جبریل نے اپنا نام بتایا، یہ نہیں کہا میں ہوں۔ جب بھی آدمی کسی کے دروازے پر کھٹکھٹائے یا فون پہ بات ہو تو اپنا نام بتائیں، میں کہنے سے تو نہیں پتا چلے گا کہ یہ کون ہے۔ قیل من معک، پوچھا گیا ساتھ کون؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیل وقد ارسل الیہ، دوسرے آسمان کے دربان نے بھی پوچھا کہ ان کو آسمانوں میں آنے کی دعوت دی گئی ہے؟ قال نعم، ہاں۔ قیل مرحبا بہ، اس نے بھی خوش آمدید کہا۔ فنعم المجیء جاء، بہترین ہے یہ آنے والا۔ دروازہ کھولا گیا۔ فلما خلصت اذا یحییٰ وعیسیٰ وہما ابنا خالہ، تو دوسرے آسمان پر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تھے جو میری خالہ کے بیٹے، نبی علیہ السلام فرماتے قال ھذا یحییٰ وھذا عیسیٰ فسلم علیہ، بتایا گیا یہ عیسیٰ اور یحییٰ انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ انہوں نے بھی مجھے کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، کہ اس نیک بھائی کو خوش آمدید، اس نیک نبی کو خوش آمدید، صالح نبی کو۔ ثم صعد بی الی السماء الثالثہ، تیسرے آسمان پہ لے جایا گیا۔ فاستفتح، وہاں بھی پوچھا گیا کون؟ بتایا گیا میں جبریل، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اس نے پوچھا، آپ فرماتے فلما خلصت اذا یوسف علیہ السلام، وہاں جب میں گیا تیسرے آسمان پر تو یوسف علیہ السلام کہا گیا ھذا یوسف فسلم علیہ، یوسف ہیں انہیں سلام کیا۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے بھی مجھے اسی طرح سے دعا دی، خوش آمدید کہا۔ چوتھے آسمان پر یہ لے جایا گیا، وہاں پر بھی اسی طرح سوال و جواب ہوئے۔ جب اندر گیا تو فیضا ادریس علیہ السلام، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا۔ پانچویں آسمان پر پہنچے تو وہاں پر ہارون علیہ السلام تھے، انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ چھٹے آسمان پر گئے، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہیں سلام کیا، انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا اور اسی طرح سے مرحبا کہا۔ فلما جاوزت بکا، جب میں موسیٰ علیہ السلام سے آگے گزرا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام روئے۔ قیل ما یبکی، پوچھا گیا روئے کیوں ہو؟ قال ابکی لأن غلاما بعث بعدی يدخل الجنہ من امتہ اکثر مما يدخلها من امتہ، میں رویا اس بات پر ہوں کہ یہ نوجوان جو ہے اس کی امت کے تو بے تحاشا لوگ جنت میں جائیں گے، میری امت کے لوگوں کی نسبت مجھے یہ پریشانی ہوئی ہے کہ میری امت کیسی بے نصیب ہے اور اس کی امت کتنی خوش نصیب ہے۔ غلام کا لفظ بولا نبی علیہ السلام کے لیے، یعنی جوان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری شخصیت جوانوں جیسی، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی پریشانی تھی کہ میں عرصہ دراز تک محنت کرتا رہا امت پر، لیکن تھوڑے لوگوں نے مانا۔ اس نوجوان نے تھوڑا سا عرصہ محنت کرنی ہے یا کی ہے، یہ اتنی ساری امت لے کے جنت میں چلا جائے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے ساری 23 سال محنت کی، 23 سالوں کے اندر کتنا بڑا انقلاب برپا کر کے دنیا سے گزرا، آج تک اس کے زندہ اثرات دنیا میں پائے جاتے ہیں، صدیاں بھی۔
موسیٰ علیہ السلام لم یکن بکاء موسیٰ علیہ السلام حسدن معاذ اللہ، موسیٰ علیہ السلام حسد کی بنیاد پر نہیں روئے تھے، کیونکہ نبی حسد نہیں کیا کرتا، صرف اپنی امت کی بے نصیبی پر روئے تھے۔ بل کان آصفا علی ما فاتہ من الاجر الذی یترتب علیہ رفع الدرجات بسبب ما وقع من امتہ من کثرت المخالفہ المقتضیہ لتنقیص الاجور۔ نبی کی نافرمانی کر کر کے بنی اسرائیل جو ہیں انہوں نے اپنے اجر کم کر دیے، اور یہ وہ درجے نہ پا سکی ان کی امت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت درجے پا جائے۔ ثم صعد بی الی السماء السابعہ، پھر 7ویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں پر بھی جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا گیا کون؟ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فَإِذَا خَلَصْتُ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا ابراہیم، وہاں ابراہیم علیہ السلام نے قَالَ هَذَا أَبُوكَ ابراہیم، بتایا گیا یہ آپ کے باپ ابراہیم۔ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، اسے سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی وہی فرمایا، مرحباً بالابن صالح والنبی صالح، میرے اس صالح بیٹے اور صالح نبی کو سلام اور مرحبا۔ اب یہ آسمانوں میں مختلف انبیاء کا جو ذکر ہوا، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا، فکانہ فی الاولی آدم علیہ السلام اول الانبیاء و اول الآباء۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس سے یہ ظاہر کرنا تھا کہ تمام انسانیت کے باپ یہی شخص ہے، اور سارے نبیوں سے اول نمبر پر پہلے نبی بھی یہی آدم ہے، اس لیے پہلے آسمانوں پر ان سے ملاقات کرنا، اور دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام سے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضور سے بالکل ہی قریب تھا، یعنی حضور سے پہلے جو دنیا سے نبی رخصت ہوئے وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، اس لیے دوسرے آسمان پر ان کو دکھا دیے۔ تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام دکھائے گئے، اس کی حکمت بڑی خوبصورت ذکر کی ہے، وَيَلِهِ مُوسَىٰ یوسف علیہ السلام لِأَنَّ أُمَّةَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَىٰ صُورَتِهِ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جب جنت میں داخل ہوگی تو یوسف علیہ السلام کی شکل و صورت کے ساتھ داخل ہوگی، انتہائی خوبصورت بنا کے داخل کیے جائیں۔ اس لیے اس آسمان پر یوسف علیہ السلام کا دکھایا گیا، اور پھر آخری آسمان پر ابراہیم علیہ السلام دکھائے گئے، اور ابراہیم علیہ السلام اس لیے آخر پر دکھائے گئے کہ وہ نبیوں کے دادا کہلائے، جد الانبیاء۔ حضور فرمایا کرتے تھے ہر کسی نہ کسی مجلس میں، صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت، ہر لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر۔ بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حضور فرماتے ہیں تو جب مجھ سے ناراض ہوتی ہے نا مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ وہ کہتی کیسے؟ آپ نے فرمایا جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے لا ورب محمد، نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، لیکن جب تو ناراض ہوتی تو کہتی لا ورب ابراہیم، نہیں ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، پھر میرا نام لینے کے بجائے ابراہیم علیہ السلام کا نام لے۔ اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کا مقام انبیاء کے اندر انتہائی بلند ہے، اس لیے نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل نبی ابراہیم علیہ السلام، اس لیے ان کو آخری آسمانوں پہ رکھا ہے۔ اس کے بعد آپ کو آگے سدرۃ المنتہا تک پہنچائے،
اب سدرۃ المنتہا قال النووی سمیت سدرۃ المنتہا لأن علم الملائکہ ینتہی الیہا. سدرۃ المنتہا اس کا نام اس لیے ہے کہ وہاں فرشتوں کا علم جا کے اس کی انتہا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. ولا یجاوزها احد الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے آگے رسول اللہ کے علاوہ کوئی گزر نہیں سکا. اس لیے وہ انتہا ہے مخلوقات اور خالق کے درمیان حد فاصل کی سدرۃ المنتہا. یہ اتنا سا واقعہ ٹائم ختم ہو گیا، باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ ذکر کریں گے. اس واقعے کے اندر دلچسپی کے ساتھ سن کر ہم نے اپنے لیے سبق حاصل کرنا ہے کہ ہمیں سبق کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے نبی ہمارے لیے کیا کر کے گئے ہیں، کیا ہدایات اور تعلیمات ہمیں اس معراج کے واقعے سے ملتی ہے. اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق کرے. باقی دعوانا الحمدللہ.